تھا امام حسن کے حوالے سے وہیں پہ ختم کر دوں، لیکن مولا عباس کے حوالے سے اتنی گفتگو تو مجھے صرف مسدس کے 1 سے 2 سے 3 بند آپ کے حوالے کرنے، شاید سنا ہوا ہو، لیکن پھر بھی میں وہی کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ کر سن لیجیے گا کہ مدح آل محمد کا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوا کرتا۔ شعر سنیے گا یہاں سے، آپ لوگ جو سائٹ ہیں یہ ذرا سا سامنے آ جائیں گے تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا پڑھنے میں بھی، اور دروازے سے ہٹ کے ذرا سا ادھر آ جائیں گے آگے تو سننے میں بھی لطف آئے گا اور سنانے میں بھی لطف آئے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیں مولا عباس جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں خیمے میں تو مولا امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے کہتے ہیں، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں۔ مولا عباس کو اجازت نہیں دیتے، لیکن کیا کہہ رہے شاعر نے اپنے خیال میں لا کر اس چیز کو نقل کیا ہے کہ اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر کرار کہاں شام کے فرار کہاں، شیر کرار کہاں شام کے فرار کہاں، فتنہ گرو بزدل و اغیار کہاں، فتنہ گرو بزدل و اغیار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار کہاں۔ بیت سماعت فرمائیے گا بطور خاص چھوٹے بابو الحوائج کی بارگاہ میں بیت حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا اور ویسے بھی کہا تم نے جفاکار کہاں، شیر کرار کہاں شام کے فرار کہاں، فتنہ گرو بزدل و اغیار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار کہاں۔ مولا کہتے بتائیے اجازت کیوں نہیں دے، مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں سنو یہ لائی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، یہ لائی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ اب جب مولا گئے میدان میں تو عالم کیا ہے، لوگ فوج ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پہرہ داروں کی صدا تھی کی طرح ہی چھوڑو، پہرہ داروں کی صدا تھی کی طرح ہی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو۔ میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو، اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے سر پرندوں کی طرح سب کے اڑا دیتا ہے، سر پرندوں کی طرح۔ بس اسی بندے کے لیے میں 2 بندے سنائے، اب شعر سنیے کہ سر پرندوں کی طرح سب کے اڑا دیتا ہے تو موت کے حبس کی یلغار ہے بھاگو بھاگو، موت کے حبس کی یلغار ہے۔ آپ بیٹھ تک میرے ساتھ جیسے چاہے ویسے کرے، میں بھی اسی طریقے سے پڑھ کر آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ مصروں پہ داد دیتے ہیں یا لہجے پہ بولتے ہیں۔ سنیے گا کہ موت کے حبس کی یلغار ہے بھاگو بھاگو، اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو، اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو، اور فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو، فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو۔ بطور خاص بیت سماعت فرمائے فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو، کیوں غار ڈھونڈ رہے تو سنیے کیوں، ارے ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح، ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سائے میں بہت ادب و احترام سے صدارت کے لیے حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علیہ نام مولانا سید کرم علی حیدری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آپ لوگ ان کا استقبال دعوت بلند نعرہ سلوات کے ساتھ۔ اختتام کریں گے، میں آیا صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں، آج کی محفل کی مناسبت سے آپ تمام احباب کی خدمت میں بالخاص ہم مل کے کریم کربلا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس حسینیہ کو، حسینیہ کے بانیان کو، خدمت گزاروں کو، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایسی محفلیں، ایسے پروگرامات ہوتے رہیں، اور مولا کی خوشبو کی خاطر ہمارے الفاظ، ہمارے جو بھی قدم ہیں انشاءاللہ اٹھتے رہیں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ پاکستان کی سرزمین سے بہت بہترین، بہت مشہور و معروف شاعر ریحان اعظمی نے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک بہت اہم ترین شعر کہا تھا، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ پڑھا کروں، اس کے بعد میں قبلہ کو دعوت دوں گا۔ واقعی مولا کی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے کہ ایک ابتر کے لیے بہت بڑا جواب ہے سیدہ کے پاس، کہ انہوں نے فرمایا کہ محفل سجی ہوئی ہے بڑی دھوم دھام ہے، محفل سجی ہوئی ہے بڑی دھوم دھام ہے، پیدائش امام حسن علیہ السلام ہے، پیدائش امام حسن علیہ السلام ہے یہ خوشی رسول کی آؤ خوشی خوشی، ہے یہ خوشی رسول کی آؤ خوشی خوشی، منکر کا ایسی بزم میں آنا حرام ہے، منکر کا ایسی بزم میں آنا حرام ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے ایام اور پھر ابھی کل سے شہادت کے دن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یہی ہے کہ عزاداریاں بھی ہوں اور جشن بھی ہوں، یہی ہے کہ مولا کا فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ ہمارے شیعوں کی نشانی یہی ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوں، ہمارے غم میں غم کریں، تو آج تک خوشی اور اس کے بعد انشاءاللہ غم ہوں گے۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام سے ہماری پاکستان سے آئی ہوئی شخصیت، ہمارے بہت ہی برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نادر عباس تقوی صاحب جو ہماری محفل میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آئیں کہ مولا کی خدمت میں نذرانہ کے پیش کریں۔ نہیں آئی بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ میرے پاس میں دعائیں بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ رکھ لوں بٹھایا مولانا نے اپنی مرضی اترے گی، اپنی مرضی صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا وحینا علیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ فیضان محترم، اگرچہ کہ میں بالکل ہی ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا اور میں خود آج نجف سے زیارت کے لیے آیا تھا، مولانا کا امر تھا ایک جشن، اور سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں امام کی ولادت پر۔ خدا بند متعال آپ حضرات کی، شعراء حضرات کی جنہوں نے منقبت خواہیں، ان کی سب کی زحمات کو جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا تبرک کے طور پر، تمام حضرات کو خدا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کو سلامتی عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے بہت سارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بہت سارے پہلوات ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امام کی ایک شخصیت ایک کامل اور اکمل شخصیت ہے، اور کائنات کی مظلوم ترین شخصیت جو ہے وہ امام حسن کی شخصیت ہے۔ اگر مولا کائنات کے بعد باقی امام حسین کے کربلا کے مارکے کو چھوڑ کر اگر تجزیہ کیا جائے تاریخ کا، تو مظلوم ترین شخصیت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس حوالے سے مظلوم ترین ہے کہ میں
ایک زمانے کے اندر میں نے ایک امام حسن کی شخصیت پر خمسہ پڑھا تھا، تو وہاں ایک ہمارے پاکستان کے کسی ملک کے سفیر بیٹھے تھے، اور جب وہ بجائے اٹھ کے آئے تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ واقعی امام حسن کتنے مظلوم ہیں۔ جب میں نے ان کی حالت تجزیہ کیا، تاریخ کا اور ایک خلاصہ کیا، تو مجھ سے کہنے لگی مولانا آپ نے جو بات کی ہم نے تو آج تک سنی نہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے امام حسن علیہ السلام کا جنگوں سے، لڑائیوں سے ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، امام تو بس اللہ اللہ کرتے تھے اور بس خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان چیزوں سے دور تھے۔ واقعی یہ امام کی مظلومیت ہے کہ ہم خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو یا ان کے زمانے کے جو سیاسی اقدامات تھے، ان کے جو حکومت کے خلاف، امیر شام کے خلاف جو اقدامات تھے، جو بنیاد بنی کربلا کی، میں سمجھتا ہوں اس کو لوگوں میں بتانے میں اب تک مؤثر نہیں ہو سکے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دوسرا جملہ، لیکن یہ کہہ سکتا کہ ہم وہ پیغام نہیں پہنچا سکے، ورنہ واقعی جو خون امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں ہے مولا کائنات کا، وہی خون حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رگوں میں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کہ امام حسن جو ہے وہ جنگ سے گھبراتے تھے یا وہ جنگ نہیں کرنا جانتے تھے یا ان چیزوں سے دور رہتے، نہیں۔ امام حسن نے جو کام کیا، ہر زمانے کے امام نے اپنے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کی ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اگر امام حسن مجتبیٰ مولا کائنات کے زمانے میں ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو مولا کائنات نے کیا، اور اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ یعنی جیسی دشمن کی حکمت عملی، جیسی دشمن کا مکر و فریب، اسی طرح امام کی اسٹریٹجی اور امام کی حکمت عملی۔ امام کہتے ہیں اسے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کر حکمت عملی بنائے۔ امام کے مطمع نظر، امام کی نگاہ کے اندر دنیاوی فوائد نہیں ہوتے، امام کی نظر اور امام کی نگاہیں جو دیکھ رہی ہوتی وہ اسلام کی بقا اور امام جو چاہنے والے ان کا تحفظ، یہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ امام حسن کی زندگی کا اگر تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مختصر خلاصہ کروں، صلوات لیجیے محمد وآل محمد۔ کیونکہ ظاہری بات ہے اچانک مجھے کہا کر تو بہت ساری گفتگو کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کی حالات اس زمانے کی گفتگو کروں۔ دیکھیے مظلوم ترین شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آپ تجزیہ کریں گے، تحلیل کریں گے تو امام حسن علیہ السلام نے حد الامکان کوشش کی کہ امیر شام سے مقابلہ ہو۔ جب 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے 40 ہجری کو، اور امام حسن کی بیعت ہوئی، تو امام نے پہلی، آپ علماء کرام میں طلاب میں جانتے کہ امام نے اس شرط پہ بیعت کری کہ جس سے میں صلح کروں گا اس سے تمہاری صلح ہوگی، جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تمہاری جنگ ہوگی۔ اپنی شرائط پر امام حسن مجتبیٰ نے لوگوں کی بیعت کی، لوگوں نے بڑی خوش ہو کر بیعت کی، اور اس کے بعد جب یہ بیعت کا سلسلہ ہو گیا تو امیر شام کی طرف سے 2 جاسوس بھیجے گئے۔ اس زمانے کے اندر تاریخ نے لکھا کہ 2 جاسوس بھیجے گئے تاکہ اس کو جب خبر ملی کہ بیعت ہو گئی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، حسن مجتبیٰ علیہ السلام سنیوں کے نزدیک، برادران اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگرچہ کوئی 6 مہینے کی خلافت کی ان کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں 6 مہینے جو ہے امام حسن کی خلافت رہی، اور بعد میں صلح ہوئی اور پھر وہاں جو ہے خلافت منتقل ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں تو خیر یہ سلسلہ نہیں ہوتا، ہمارا تو امام جو امام ہے وہ ہمیشہ ہی امام رہتا ہے۔ تو امیر شام کی طرف سے جو کارنامے اس زمانے میں فتنے اٹھائے گئے، اس کی مکر و فریب دیکھیے اور امام حسن مجتبیٰ کی جدوجہد دیکھیے، انسان حیران رہ جائے کہ، اور پھر میں نے جب تاریخ کا تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا ائمہ تحریر کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ائمہ تحریر کی جدوجہد کے اندر سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ثابت ہوئی دو چیزیں، ایک منافقین کا کردار، ایک سادہ لوگ۔ اچھا منافق تو اپنا کام کرتا ہے، منافق تو منافق ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں تھا اشد ابن قیس، شبس ابن ربیع، اور یہ سارے منافق تھے امام حسن مجتبیٰ کے زمانے، یہ کھلے منافق تھے، ان سے اگر کوئی منافقت، ان سے کوئی اگر کوئی بدخواہی کی امید نہ رکھے تو آدمی پھر کسی اور دنیا میں رہتا ہے۔ یہ منافق تھے اس زمانے کے، ان کا اتنا خوف نہیں تھا، اتنا ضرر نہیں تھا۔ ائمہ تحریر کی جو تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ پہنچایا سادہ لوگوں نے، سادہ لوگ جن کی نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ جن کی کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی علمی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، نہ فکری طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا ہوتا کیا ہے مسئلہ؟ سادے لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ سادے لوگوں کا طریقہ کاری کہ ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود مولا کائنات کی جنگ صفین ہے۔
ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک. یعنی وہ لوگ جو علی کے ہم رکابی میں آئے تھے، جو مولا کائنات کے ساتھ لڑنے آئے تھے دشمن سے، کیا ہوا؟ وہ سادہ لوگوں نے جو قرآن نیزے پر دیکھا تو کیا کیا؟ وہی سادہ لوگ جو علی کے ہم رکابی میں جنگ لڑنے آئے تھے امیر شام سے، قرآن نیزوں پر دیکھا، یہی سادہ لوگ دھوکہ کھایا، فریب کھایا اور علی کی گردن پر تلوار لے کر آ گئے کہ علی ہم قرآن سے لڑیں گے، جبکہ مولا کائنات کہتے رہے کہ اس نعرے پہ مت جاؤ، کلمت الحق یراد بالباطل، ان کا نعرہ بڑا اچھا ہے، میں بھی قرآن کی بقا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بھی خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بھی اس دین کے لیے جنگ کر رہا ہوں، لیکن ان کی مراد باطل ہے، میں ناچ کے قرآن و رسول نے مجھے تمہارے لیے چھوڑا. لیکن ظاہری قرآن کو مت دیکھو، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگوں نے دھوکہ کھایا اور وہ جیتی ہوئی جنگ جو مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی، مالک اشتر خاتمہ کرنے والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ مجبوراً مولا کائنات کو یہ جملہ کہہ کر بھیجنا پڑا کہ مالک اشتر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مولا قتل کر دیا جائے، یعنی ایسے حالات پیدا کیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ نکلا جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ مولا کائنات ان سادہ لوگوں کی وجہ سے ہار گئے. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اگر صفین کے اندر امیر شام کا فتنہ ختم ہو جاتا تو نہ مولا کائنات شہید ہوتے، نہ امام حسن مجتبیٰ شہید ہوتے، نہ کربلا بنتی. لیکن سادہ لوگوں نے کیا کیا؟ علی کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا. امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں نے کہا نا، نعرے لگانے والے اس زمانے میں بہت تھے، ائمہ کے ساتھ شور مچانے والے اس زمانے کے اندر بھی وہی بہت سارے تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیے خطبہ شخصیت مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات خطبہ شخصیت میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور سوچ و بچار کرنے لگا کہ ان کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پہ صبر کروں. یعنی کیا؟ یعنی لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، ویسے تو بہت سارے لوگ میں کریں گے لیکن ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں، میرے بازو کٹے ہوئے ہیں. لہٰذا مولا نے کائنات نے کہا کرینہ عقل یہ تھا کہ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ لوگ پختہ نہیں تھے، اتنے سادہ لوگ تھے، ایسے سادہ لوگ تھے. میں آپ کو کیا مثال دوں، بات ذہن میں آ گئی کہ جب جمل کے اندر، کیونکہ جمل کی باتیں بہت ہوئی ہیں، جمل کے اندر جب یہ اونٹنی پہنچی ہے اور اونٹنی نے فضلہ کیا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن کثیر نے دوسری کتابوں میں لکھا کہ جیسے فضلہ اونٹنی نے کیا تو یہ مسلمان بیچارے ایسے سادہ تھے، دوڑے اور یہ فضلہ اٹھا کر سون کر کہتے تھے کہ ہمیں سے جنت کی بو آتی ہے. تو یہ امیر شام جو ہے ہمارے ساتھ سے کونیاں مار کر کہتا ہے دیکھ رہے ہیں ان مسلمانوں کو، کہ جب تک یہ مسلمان علی کے ساتھ ہیں علی مجھ پر کبھی سبقت حاصل نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کو اونٹنی اور اونٹنی کا فرق نہ پتا، اونٹ اور اونٹنی کا، یہ حال تھا اس زمانے کے لوگوں کا. یہی لوگ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی جمع ہوئے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی امام حسن مجتبیٰ کی. بہت تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے نامدار لوگوں نے بیعت کی، لیکن منافق بھی تھے، منافقین اپنا کام کرتے رہے. تاریخ میں لکھا کہ منافقین نے امیر شام کو خط تک لکھے تھے، خطوط تک لکھے تھے، جو بعد میں امیر شام نے صلح کے وقت بھیجے تھے کہ انہوں نے خط لکھے تھے کہ تو فکر نہ کر، ہمیں موقع ملے تو ہم حسن مجتبیٰ کو قتل کر دیں گے. اسی لیے امام حسن جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی لباس کے نیچے زرہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ 2 بار امام پہ حملہ ہو چکا تھا ان منافقین کی وجہ سے. یہ تو منافق تھے. سادہ لوگ کیا تھے؟ سادہ لوگ یہ تھے کہ جب امام کی خط و کتابت ہوئی، امیر شام کی طرف سے جاسوس آیا، پھر امام نے خط لکھی اور خط لکھا ہے تفصیل ہے تاریخ میں، اور امام نے کہا اگر تو دیکھیے، میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ امام نے خط لکھا کہ اگر امیر شام تیرے جاسوس آئے تو میں نے اسے قتل کر دیا، تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو جنگ کرنا چاہتا ہے، اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے تو علی کا لال بھی جنگ کے لیے تیار ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام نے کوئی صلح کی پیش رفت کی، یہ سب وہاں سے ہوا تھا. امام حسن مجتبیٰ کی آخری وقت تک کوشش تھی کہ میں کسی طرح اس فتنے کا قلم کروں، اس فتنے کا خاتمہ کروں، لیکن میں نے کہا نا سادہ لوگ، 40,000 کا لشکر جب یہاں سے شام سے لشکر روانہ ہوا اور امام حسن مجتبیٰ کو جب خبر ملی ہے، تاریخ میں لکھا امام حسن مجتبیٰ نے لوگوں کو جمع کیا، ایک طویل خطبہ دیا، اور جب امام حسن مجتبیٰ کی آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا تو تاریخ میں لکھا عدی ابن حاتم نامی ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا وسیع رسول وقت کا امام تمہیں دعوت دے رہا ہے، جنگ کی بلا رہا ہے، دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ کیا ننگو کا توق اپنے گلے میں ڈال لیں گے؟ اس پر کچھ جب انہوں نے جذباتی بات کی تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، امام حسن کی تائید کی، اور اس کے بعد امام نے جملہ کہا. امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے باپ کا ساتھ نہیں دیا تو میرا ساتھ بھی نہیں دو گے. کیونکہ امام تو جانتے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا امام کے میرے نانا کے ساتھ کیا ہوا، میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا، پھر بابا کے بعد کیا حالات ہوئے، دیکھ رہے ہیں سب.
امام نے کہا میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ دغا کرو گے جو تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا، لیکن پھر میں تمہاری بات پہ اعتماد کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی جنگ کرنا تو جنگ نخیلہ کے مقام پر چھاونی بنائی تھی، نخیلہ پہ جمع ہو جاؤ۔ وہی ہوا تاریخ میں جو ہمیشہ ہوا، آنے والوں کی تعداد چند ہزار، 4000 لکھی تھی، جب زیادہ امام نے زور دیا اور کیا تو تاریخ میں خلاصہ یہ کہ 40,000 کا لشکر امام کی مائیت میں جمع ہوا، 40,000 امام کی لشکر امیر شام سے مقابلے کے لیے۔ یہ 40,000 کا لشکر روئی کی دانوں کی طرح بکھر گیا۔ میں نے کہا نا سادہ لوگ، امامت کی مظلومیت کیا ہے؟ سادہ لوگ۔ 40,000 کا لشکر گیا، امام نے 3 نائب بنا کے بھیجے مختلف ادوار میں، پہلا بھیجا اس کو امیر شام نے دغا دیا اور اس کو بنا لیا اپنا، امام نے کہا دیکھو میں کہتا تم دھوکہ دو گے، دوسرا بھیجا، تیسرا بڑا وعدہ وعید کر کے گیا، امام نے کہا یہ بھی دھوکہ دے گا، اور وہی ہوا آہستہ آہستہ لوگ، لیکن بالآخر ایک مقام ایسا آیا کہ امام نے ایک لشکر بھیجا انبار کے شہر میں، تم انبار ایک مقام تک یہاں لشکر لوگو، امام نے تاریخ میں جو میرے ذہن میں اگر نام اشتباہ نہ ہو، دیر ابن عبد الرحمن ایک مقام تھا، وہاں جا کر امام نے پڑاؤ ڈالا اور ان لوگوں کو آزمایا، کون؟ جو لڑنے کے لیے آئے، جو امام کے ہمراہ قادری میں کس سے لڑنے؟ امیر شام سے۔ ان سے خطاب کیا امام نے، اور خطاب میں اس انداز میں امام نے کہا جو چیز میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں تم اسے پسند نہیں کرتے، اور جو میں پسند نہیں کرتا تم اس کو پسند کرتے ہو، مجھ سے زیادہ روئے زمین پر تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، امام نے کہا۔ اور یہ کہا کہ میں تنہا بھی خدا کی عبادت کر سکتا ہوں، لیکن خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں ظالم کے ظلم پہ خاموش نہ رہوں، لہٰذا میں اس لیے میدان عمل میں ہوں۔ تو یہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا، جب امام نے ایک ملی جلی بات کی اور لوگوں کے ظاہری بات ہے لوگوں کے اذہان کو پڑھنا چاہتے تھے، اگر یہ بات تاریخ میں مبہم رہ جاتی تو شاید تاریخ مورخ کچھ اور لکھتا، لیکن امام نے ان کے عزائم کو آشکار کرنے کے لیے خطبہ دیا۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کوئی بات ہو جاتی ہے، چیما گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا، وہاں آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی کہ دیکھیں شاید جو ہے یہ صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں، شاید جب آہستہ آہستہ بات بڑھنا شروع ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ اتنا بڑا لشکر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک امام کی تقریر کے اوپر لوگ جو ہے وہ آپس میں اختلاف کے شکار ہوئے، اور یہ اختلاف بڑھتے 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 کہاں تک پہنچا؟ یہ لوگ جو امام حسن کے رکابی میں لڑنے آئے تھے، ہم رکابی میں امیر شام سے، انہی لوگوں نے امام حسن کے خیمے پر حملہ کیا، ردا چھینی، مسلح چھینا، خیمے کو آگ لگائی۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کو نقل کفر کفر نباشد کہ اے حسن مجتبیٰ کیا تو بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گیا؟ تو نے مومنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ تاریخ میں جملے موجود ہیں۔ کون لوگ تھے یہ؟ وہ سادے لوگ تھے جو امام کے امرکات میں دھوکہ کھایا۔ حالانکہ امام حسن مجتبیٰ کی آخری تک کوشش رہی کہ کسی طرح میرا امیر شام سے جنگ ہو، مقابلہ ہو اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا جائے، لیکن جب یہ لشکر بکھر گیا، اسی میں سے ایک تاریخ میں لکھا، ایک نام لکھا، حسان نامی ایک شخص تھا، وہ آ رہا تھا اور امام کو جب یہ سارا لشکر تو بکھر گیا، چند لوگوں نے امام کو اپنے حصار میں لیا اور جانے لگے تو اس نے بیلچا یا خنجر تاریخ میں لکھا گھٹنے پہ وار کیا، ران پہ وار کیا، اور امام گھوڑے سے گرے اپنی سواری سے، اور چند لوگ اسی حالت میں زخمی حالت میں ان کو مدائن لے گئے۔ مدائن میں ظاہراً مسعود ابن ثقفی کی حکومت تھی جو مولا کائنات کے زمانے کے والی تھے، انہوں نے ان کے اپنے پاس رکھا اور پھر وہاں ان کے علاج کیا۔ لیکن جب امام کی حالت بہتر ہو گئی، پھر امام جو ہے صحت مند ہو گیا، پھر بھی امام نے حجت تمام کرنے کے لیے خط لکھا کہ اب بھی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میرا ساتھ دینا تو تم آ جاؤ۔ لیکن تاریخ میں لکھا کہ چند ہزار لوگوں کے خطوط کے علاوہ کسی نے امام کو جواب نہیں دیا، تو امام نے ایک تاریخ میں جملہ کہا، امام نے کہا تم میرا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہیں پیشن گوئی کر کے بتا رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولادیں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر روٹی اور پانی کا سوال کریں گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولادوں کو نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گی، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سادہ لوگ جو تاریخ میں رہے، اس نے امامت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ان سادہ لوگوں نے امامت کی تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ کربلا کیا ہے؟ اتنا بڑا بلاد اسلامی، اتنا بڑا ملک، اسلامی اسٹیٹ، کتنے مسلمان تھے، لیکن دھوکہ کھایا نہیں کھایا؟ کتنے کربلا میں آئے لوگ امام حسن سے؟ بات تو 100 تو نہیں ہے نا، اتنے لوگ کیا مسلمان تھے؟ صرف سامنے والے کتنے تھے اور ادھر کتنے تھے؟ وہی میں نے کہا نا، سادے لوگ تھے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی ہے امام حسن نے، اس کی بنیادی وجہ امام دیکھ رہے تھے، جو چند ہزار بچے تھے، امام چاہتے بعض تجزیہ کرتے ہیں ٹکرا جاتے ہیں،
امام کا ٹکرانا سے نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ جو چند لوگ رہ گئے تھے، یہ چند جو جانثار تھے، ساتھی تھے، ایک ہی حملے میں قتل کر دیا تھے، مار دیا تھا، نتیجہ کیا نکلتا؟ اسلام اور کمزور ہو جاتا۔ وہاں سے جب اس نے صلح کا پیغام بھیجا امام کو، تو ایک طرفہ تھی، امام تو نہیں چاہتے تھے، امام تو جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہاں سے پیغام آیا تو وہ خطوط، تاریخ نے لکھا خطوط کے بورے بھیجے باقاعدہ اس نے، حسن مشتبہ کو یہ بھی دے، جب خطوط کے بورے کھولے گئے تو اس میں وہ جو جنگ میں امام حسن کے ساتھ آئے تھے ہمراہ کعبے میں لڑنے کے لیے، انہوں نے خطوط لکھتے تھے، امیر شام تو فکر نہ کر، ہم جو ہے جب بھی موقع ملے گا یا حسن کو گرفتار کریں گے یا حسن مشتبہ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ حالات تھے اس زمانے کے اندر، اس لیے امام حسن نے چند شرائط طے کی، شرائط آپ جانتے ہیں، یہ شرائط طے کی، اس کے بعد امام نے صلح کی۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آج ہمیں ائمہ تحریم کی تجزیہ، فضائل، مناقب، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ائمہ تحریم کی روئے زمین پر اہل بیت سے زیادہ افضل ترین کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ ائمہ تحریم یعنی اہل بیت، اگر ائمہ کو دیکھا جائے، ائمہ تحریم کی زندگی دیکھا جائے، ان کے فضائل و کمالات کے اندر سے کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں نا، کوئی کر نہیں سکتا، لیکن جتنے فضائل، کمالات، جتنے بلند و بالا خدا نے ان کو مقام دیا، منصب دیا، جس مقام پر فائز تھے، معصوم تھے، ان کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے اتنے ہی پست اور رذیل لوگ تھے، جو بھی آئے ان کے مقابلے کے اوپر۔ ان کی میں آپ برادرانہ طور پر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جب آپ جایا کریں تو ائمہ تحریم کی زندگی کا تجزیہ کی، تو خلاصہ کیا میں نے آپ کے سامنے، تجزیہ اور تحلیل کیا کریں، لوگوں کو پتہ پڑے کہ ائمہ تحریم نے کن حالات میں زندگی گزاری ہے، کیا حالات تھے، کیا مشکلات تھی، مولا کائنات کے ساتھ کیا حالات تھے، امام حسن کے ساتھ کیا حالات تھے۔ یہ کربلا ایک دن میں نہیں بنی ہے، اس کربلا کی پہلی بنیاد جو رکھی گئی ہے رسول خدا کے بعد سیدہ کے گھر کو جلا کر بنیاد رکھی گئی۔ کہنے والے نے خوب کہا کہ اگر مدینے میں سیدہ کا گھر نہ جلتا تو کربلا میں جناب زینب کا خیمہ نہ جلتا۔ یہ بنیاد ہے کربلا کی پہلی، کہ اہل بیت کے حق کو مارا گیا، اہل بیت کے حق کو قتل کیا گیا اور اہل بیت کو تحریکوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، جب آپ جایا کریں تو اہل بیت کے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن تاریخی موضوعات کو لیا کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کا نتیجہ نکالا کریں کہ اہل بیت کی سادہ لوگوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا۔ آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے سادہ لوگ ہیں جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، مختلف انداز میں سادہ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے طے تو بہت اپنے آپ کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن دین کے نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ائمہ تحریم کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے، امام حسن کی زندگی سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی ذہنی تربیت بھی کریں، اخلاقی تربیت بھی کریں، فکری تربیت بھی کریں، کیونکہ ابھی ایک مارکا آنے والا ہے، ایک امام وقت آنے والا ہے۔ ساری زندگی کوفیوں کو نہیں رونا کہ کوفیوں نے دغا کر دی، فلاں نے دغا کر دی، ایک امتحان ہمارا ہونا ہے۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا بند مطال جب وقت کا امام ہمارے سامنے ہو، ہمیں اس کی صحیح معرفت ہو، ہم اس کی صحیح طرح اطاعت کر سکیں، یہ زمانہ ہماری زنجیر نہ بن جائے پیروں کی، مصلحت کا شکار نہ ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ جس نے ائمہ تحریم کی صحیح معرفت حاصل کر اہل بیت کو صحیح سمجھا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ یاد رکھیے گا زمانہ غیبت کے اندر روایات کہتی ہیں کہ جس نے اپنی ذمہ داریوں کو زمانہ غیبت میں ادا کیا اس کا مقام بدر و احد کے 1000 شہداء سے زیادہ ہے، جس نے زمانہ غیبت میں اپنے فریضوں کو ادا کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں میلاد سے استفادہ کریں اور ائمہ تحریم کی سیرت کو یہاں بیان کریں۔ ہمارے جو اب صورتحال پاکستان میں بن گئی، ہندوستان میں بھی دیکھتا رہتا ہوں پروگرام کا مپیش یہی حالات ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر جب کسی امام کی ولادت ہوتی تھی اس امام کی سیرت پہ بھی گفتگو ہوتی تھی، فضائل پہ بھی گفتگو ہوتی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ وہ بیچارے مولوی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹیچو بنے ہوئے، باقی سارا کام دوسرے رات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر ولادت کے اوپر جس امام کی ولادت ہے اس کا زندگی کا تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل ضرور کریں، تجزیہ و تحلیل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے زمانے کے منافق، فرعون، اپنے زمانے کے شداد، ظالم سمجھ میں آئے اور یہ حکمت عملی سمجھ میں آئے کہ ائمہ تحریم نے ان حالات میں کس طرح سے حکمت عملی کو اختیار کیا اور کس طرح سے امت کی نجات کا سبب بنے۔ دعا کرتا ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جنہوں نے بھی اس جشن کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
جو مومن بیمار ہیں بالخصوص ہمارا فرزند عزیز اور بیمار پروردگار اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں مریض ہیں پروردگار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے مہمان جانی صاحب اور ان کے ہمارے منقبت خوار آپ حضرات جنہوں نے بھی منقبت کی پروردگارہ ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمیں اہل بیت کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حجت خدا ولی برک امام زمان کی ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شامل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.